میرے مولا تیرے نبی نے دیا نہیں، میں نے مانگا نہیں، وہ تو بھول گیا، تو نہیں بھولا ہوا، اب تو ہی میرا پیٹ بھر، تجھے پتا ہے نا میرے گھر میں بھی فاقہ اور میں بھی فاقے سے ہوں۔ یہ کہتے ہوئے پیچھے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اب سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہی میرا کھانا ہے، یہی میرا توشہ ہے، یہی میرا سب کچھ ہے، یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں اور پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ جبریل مسجد میں اتر گئے، یا رسول اللہ آپ نے سب کو دیا، حدیر کو نہ دیا، اس کی دعاؤں نے آسمان کے دروازوں کو ہلا دیا ہے۔ اس کو بھیجیے۔ آپ نے فوراً ایک شخص کو تھیلی پکڑائی اور پیچھے بھگایا اور کہا دیکھو اس کو دینا اور میرا سلام بھی کہنا، پھر اس سے کہنا کہ اللہ کا نبی بھول گیا تھا تمہیں دینا، یہ اس کی طرف سے ہے، پھر سننا وہ کیا کہتا ہے، وہ جو کہے مجھے آ کے بتانا۔ تو یہ پیچھے بھاگے، وہ سب سے آخر میں جا رہے تھے اور اللہ سے یہی باتیں کرتے جا رہے تھے، تیرے نبی نے دیا نہیں، میں نے مانگا نہیں، وہ بھولا تو نہیں بھولا، اور تجھے پتا ہے میرا گھر میں بھی بھوک ہے، میں بھی بھوکا ہوں۔ تو انہوں نے پہنچ کر ان کو تھیلی پکڑائی، سلام پیش کیا، تو اس نے تھیلی پکڑے ایسے آسمان کو دیکھا اور کہنے لگا الحمدللہ الذی ذکرنی فوق عرشہ وفوق 7 سماواتہ اللہم کما لم تنس حدیرا فاجعل حدیرا لا ینساک۔ اے میرے رب تیرا شکر، تیری تعریفیں، تو نے مجھے عرشوں پہ یاد رکھا اور تو نے 7ویں آسمان عرش کے اوپر مجھے یاد رکھا۔ اے میرے رب جیسے تو نہیں مجھے بھولا، مجھے بھی توفیق دے میں بھی تجھے نہ بھولوں۔ یہ انہوں نے کلمات کہے، انہوں نے واپس آ کر سنایا، یا رسول اللہ یہ فرما رہے تھے، تو آپ نے فرمایا ہے کاش تو دیکھتا کہ تیرے ان کلمات سے زمین اور آسمان کے درمیان نور ہی نور پھیل گیا ہے۔ جب سنانے والے کے کہنے سے اتنا نور پھیلا تو جب کہنے والے نے کہا تھا اس وقت کتنا نور پھیلا ہوگا۔ یہ غلامان رسول بنے، یہ غلامان رسول بنے، فرشتے ان کے جنازے اٹھانے کے لیے آ گئے۔ آپ نے فرمایا 7 کے جنازے میں اتنے فرشتے ہیں کہ پیر رکھنے کی جگہ نظر نہیں آ رہی۔ آپ تبوک میں ہیں، سورج نکلا چمکدار، جبریل آئے، آپ نے کہا جبریل آج سورج میں چمک بڑی ہے، کہ نہیں یا رسول اللہ یہ سورج کی چمک نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ کہ یہ آسمان سے فرشتوں کی 2 صفیں اتاری گئی ہیں جو آج سے پہلے کبھی نہیں اتری۔ ہر صف میں 70,000 فرشتہ ہے۔ 70 سے مراد ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے، 70 مراد نہیں ہوتا، بہت زیادہ۔ اور یا رسول اللہ آپ کے غلام معاویہ بن معاویہ لیثی وہ مدینے میں فوت ہو گئے ہیں، ان کے جنازے میں شرکت کے لیے آسمان کے فرشتوں کی 2 صفیں اتاری گئی ہیں۔ آپ جنازہ پڑھیں گے؟ کہ میں کیسے پڑھوں، میں تو مدینے میں، میں تو تبوک میں، وہ مدینے میں، کہ میں آپ کے قریب کرتا ہوں۔ زمین کی تنابوں کو کھینچا اور جنازہ سامنے لا کے کھڑا کر دیا اور آپ نے وہاں کھڑے ہو کر ان کا جنازہ پڑھا اور 7 لاکھوں فرشتے جنازے میں شریک ہیں۔ یہ عرب کا بدو یوں غلام رسول بن کے عزت پا گیا کہ آسمان کے فرشتے بھی نیچے اتر کر ان کے جنازوں میں شریک ہو رہے ہیں۔ پتھروں کے پجاریوں کو سیف اللہ کا لقب ملا۔ آج تک کوئی انسان سیف اللہ کا لقب نہیں پا سکا۔ یہ غلامی رسول تھی جس نے پتھر کے پجاری کو بھی سیف اللہ بنا دیا۔ یہ غلامی رسول تھی جس نے صحرائی انسان کو ایسی جنگوں کا فن عطا فرمایا۔ کاش یہ ہمارے فوج والے یہ جنرل منٹ گمری تو پڑھتے ہیں، یہ خالد بن ولید پڑھتے تو انہیں پتہ چلتا کہ ساری اس دھرتی کی تاریخ جو لکھی گئی ہے اس تاریخ میں صرف ایک انسان ایسا آیا ہے جس نے 100 سے زیادہ جنگیں لڑی اور کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ باقی دنیا کے بڑے سے بڑے فاتح، بڑے سے بڑے جرنیل نے
فتح بھی پائی شکست بھی کھائی، فتح بھی پائی شکست بھی کھائی۔ تاریخ میں یہ واحد انسان ہے خالد، ولید کا بیٹا، مغیرہ کا پوتا، قریش قبیلے کا، مخزوم کی شاخ کا، مکے میں پیدا ہونے والا، باپ بھی پتھر کا پجاری، دادا بھی پتھر کا پجاری، خود بھی پتھر کا پجاری، غلام رسول بنا تو اللہ نے سیف اللہ کا لقب عطا فرما دیا۔ مجھے خیال آتا ہے اسی وجہ سے احد میں خالد کو احد میں بھی شکست نہیں ہوئی، مسلمانوں کو شکست ہوئی، اور ساری احد کی فتح خالد بن ولید کے ہاتھ میں کے ذریعے سے ہوئی کہ جب کافر بھاگے، پہلے ہی حلے میں بھاگ گئے، تو زرار بن خطاب ایک قریشی ہے، حضرت عمر کے بھائی نہیں، اور زرار بن خطاب اور خالد بن ولید دونوں بھاگ رہے ہیں، تو زرار کہتا ہے خالد سے، خالد ارے تیرے ہوتے ہوئے شکست ہو گئی، کہنے لگے میں کیا کروں، بے بسی کی حد ہو گئی۔ یہ باتیں کرتے کرتے خالد بن ولید نے یوں پیچھے مڑ کے دیکھا، جب لشکر بھاگتے ہیں نا پھر پیچھے مڑ کے کوئی نہیں دیکھا کرتا، پھر ہر کوئی آگے دیکھتا ہے، انہوں نے ایسے دیکھا تو چوٹی جہاں آپ نے 50 آدمیوں کا دستہ بٹھایا تھا وہ نیچے اتر چکا تھا اور اوپر سے 10 آدمی کھڑے ہوئے تھے۔ تو اس وقت خالد بن ولید نے نعرہ لگایا فتح ہو گئی، ابو سفیان مجھے 100 آدمی دے دے میں پونسا پلٹ دوں گا۔ ابو سفیان نے کہا جان بچاؤ، بھاگو بھاگو جان بچاؤ، خالد کے کہنے میں مت آؤ۔ تو اب خالد کہنے لگے کوئی ہے جو میری بات پر اعتماد کرے، میرے ساتھ آ جائے۔ تو اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹے، وہ بھی کافر تھے، وہ آئے، عمرو ابن عاص وہ آئے، زرار ابن خطاب وہ آئے، ان کے ساتھ 100 قریشی یہ واپس آئے ہیں اور چڑھے ہیں ٹیلے پر، ان کو قتل کیا ہے اور ایک دم پیچھے سے حملہ آور ہوئے اور فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ سیف اللہ کیسے بن گئے؟ پتھروں کی پجاری سیف اللہ۔ فتح مکہ سے پہلے آپ ایمان لائے، حدیبیہ کی جنگ کے بعد۔ دیکھو بھائیو، نبیوں کی کیا حکمت ہے، اتنے زخم کھانے والا کیا کہتا ہے جب آپ عمرہ کرنے آئے، عمرہ قضا، تو خالد کے بھائی ہیں ولید بن ولید، یہ بڑے صحابہ میں سے ہیں، ان سے کہا خالد جیسا عقل مند آدمی ابھی تک اسلام سے غافل ہے۔ حضرت خالد بن ولید کہنے لگے کہ میں تو اس کے قتل کے پیچھے پھر رہا ہوں اور وہ مجھے کہتے ہیں اتنا سمجھدار آدمی کا، ان کی بات نے مجھے نرما دیا اور میں نے کہا میں بھٹک رہا ہوں، یقیناً اسلام حق اور سچ ہے، مجھے مسلمان ہونا چاہیے۔ تو کہنے لگے میں مکے سے نکلا ہوں، تو آگے کیا دیکھا، عمرو بن عاص بھی آ رہے ہیں، آگے کیا دیکھا تو عثمان بن ابی طلحہ بھی آ رہے ہیں۔ عثمان بن ابی طلحہ وہ ہیں جنہوں نے ام سلمہ کی اونٹنی کو پکڑ کے قباء تک پہنچایا تھا۔ یہ تینوں سردار یہ تشریف لا رہے ہیں۔ ان کو جو دیکھا ابو عبیدہ بن جراح نے تو انہوں نے دوڑ لگائی مسجد کی طرف، تو آگے ابو بکر ملے، کہا کہاں جا رہے ہو، کہاں بھاگ رہے ہو، کہا خالد آ رہے ہیں، اسلام کے آثار نمایاں ہیں، خوشخبری سنانے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ابو عبیدہ تو نہ جا، یہ خوشخبری مجھے سنانے دے اللہ کے نبی کو۔ کیسی محبتیں تھیں۔ ابو عبیدہ کہنے لگے تیرے اوپر قربان، میں تیرے لیے تو سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے، کہ تو جا سنا دے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ دوڑے ہوئے آئے کہ یا رسول اللہ، اور آپ اس سے پہلے ہی کہہ چکے تھے ابھی کوئی خبر نہیں پہنچی، اور آپ نے فرمایا مکے نے اپنے جگر نکال کے ہمیں دے دیے۔ کہ یا رسول اللہ خالد آ گئے، عمر آ گئے، عثمان آ گئے۔ اتنے میں پیچھے وہ آئے تو آپ کا چہرہ ایسے روشن تھا جیسے 14ویں کا چاند۔ آج صبح میں نکلا، سیر کر کے آ رہا تھا تو ادھر آپ کے پہاڑوں میں سے سورج نکلا، سورج ایسے نکلا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا دیکھو یہ سورج، لیکن ان سے میں نے اگلی بات نہیں کی، لیکن میں 1400 سال پیچھے لوٹ گیا اور کافی دیر تک میں اپنے خیالوں میں گم رہا کہ ایک 22 ربیع الاول کی تاریخ تھی اور جمعے کا دن تھا، اور مکے سے محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے 8 ربیع الاول کو قباء میں پہنچے تھے اور 2 ہفتے قیام کر کے مسجد بنائی تھی، اور اس دن جمعے کے دن پھر 500 انصاری صحابہ آئے تھے، یا رسول اللہ مدینے تشریف لائیں، تو آپ 500 صحابہ کے گھیرے میں مدینے کو چلے تھے۔ راستے میں جمعے کا وقت ہوا تھا تو آپ نے بنو سالم کے محلے میں جمعے کی نماز پڑھائی تھی، اور اس کے بعد ایسی ہی ایک چڑھائی تھی، ایسی ہی ایک پہاڑی تھی، اس کے دامن میں مدینہ تھا۔ اس پہاڑی کے پیچھے سے میرا نبی پاک یوں اوپر چڑھ کے نیچے اترنے کے لیے اپنی سواری کو اوپر چڑھا رہا تھا۔ چھتوں پہ عورتیں چڑھ چکی تھیں، دل بے تاب تھے، نظریں بے قرار تھیں، اور بچے بچیاں گلیوں سے نکل کر باہر آ کر کھڑے ہوئے تھے دیکھنے کے لیے کہ کیسا ہے ہمارا نبی، کیسا ہے ہمارا رسول۔ تو اتنے میں جیسے آج سورج نکلا تھا، آج کے سورج نے مجھے بڑا تڑپایا، میں نے ایسا منظر کبھی پہلے دیکھا نہیں، قدرتی نظر پڑ گئی۔ پہاڑوں میں ہزاروں دفعہ آنا ہوا، پر یہ منظر آج ہی دیکھا تھا۔ جب ایسے تھوڑا 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 کر کے اوپر آیا تو مجھے مدینہ یاد آ گیا کہ 22 ربیع الاول اور جمعے کے بعد کا وقت تھا جب اللہ کے نبی کی سواری یوں چلی، پہلے اونٹنی کا سر بلند ہوا، پھر اس کے پیچھے آپ کا چہرہ مبارک جب یوں طلوع ہوا مدینے کی پہاڑی سے، تو ایک دم سارے مدینے کی بچیاں پکار اٹھیں، طلع البدر علینا، ہائے ہائے طلع البدر علینا، وہ 14ویں کا چاند چڑھ آیا پہاڑ کے پیچھے سے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایها المبعوث فینا جئت بأمر مطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا بک یا خیر داعی۔ یہ شعر ان کو کسی نے یاد نہیں کرائے تھے، اپنی فطرت کی فصاحت سے انہوں نے کہے تھے۔ اتنی بچیاں پکار اٹھیں، وہ 14ویں کا چاند چڑھ آیا، وہ 14ویں کا چاند پہاڑ سے اوپر نکل آیا، طلوع ہو گیا۔ ٹوپی میں مجھے ایک ایسا نظارہ زندگی میں دیکھنے کو ملا کہ مجھے وہ حدیث بڑی اچھی طرح سمجھ میں آئی کہ کیسے میرے نبی کا چہرہ مبارک کھل کے سامنے آیا ہوگا اور کیسے بچیوں کے منہ سے بے ساختہ نکلا ہوگا۔ کیا مبارک تھی وہ زبانیں جنہوں نے یہ نغمہ گایا، اور کیا مبارک تھی وہ آنکھیں جنہوں نے اس چہرے کا دیدار کیا، اور کیا پاک تھی وہ سرزمین جہاں اس محبوب کے قدم پڑے۔ آج مدینہ روشن ہے اور میرے نبی کا چہرہ چمک رہا ہے کہ مکے کے جگر آ گئے، مکے کے جگر آ گئے۔ اس کے فوراً بعد موتا کی لڑائی پیش آ گئی، فوراً بعد موتا کی لڑائی پیش آ گئی، اور آپ نے کہا زید سردار امیر ہے، شہید ہو جائے جعفر، وہ شہید ہو جائے عبداللہ بن رواحہ، وہ شہید ہو جائے، پھر جسے مرضی اپنا امیر بنا لینا۔ ایک یہودی سن رہا تھا، ان کا ان تینوں کو شہادت کی بشارت دے دو۔ نبی کا یہ کلام یقینی ہوتا ہے۔ 3000 کا لشکر، آگے 1,00,000 کا لشکر، میدان موتا میں میں کھڑا ہو کے یہ سارا منظر دیکھ کر آیا ہوں۔ 1991 میں اردن جماعت میں گیا تھا، وہاں موتا کا میدان جنگ دیکھا تھا۔ ادھر 1,00,000 کا بکھرا ہوا روم، ادھر 3000، صرف 3000 حضرت زید شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پر پردے اٹھا دیے۔ 700 میل کا سفر، 700 میل، اور آپ نے فرمایا جھنڈا زید کے ہاتھ میں ہے، آگے بڑھا، قتال کیا، ادھر وہ شہید ہوئے، ادھر آپ نے کہا اور شہید ہو گیا، اور وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ زید شہید ہو گئے تو جھنڈا جعفر کو پکڑایا گیا، انہوں نے جھنڈا اٹھایا اور آگے بڑھے، اور یا حبذا الجنت واقترابها طیبۃ وبارد شرابها، جنت کو یاد کرتے ہوئے جا رہے، واہ 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 واہ، جنت قریب آ رہی ہے، جنت کے پانی قریب آ رہے ہیں، اور آگے بڑھے، ایک ہاتھ کٹا،
جھنڈا دوسرے میں پکڑا، وہ کٹا، سینے سے چمٹایا، 2 ٹکڑے ہو کے گرا دیا گیا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے کہا جعفر شہید ہو گئے اور جنت میں داخل ہو گئے۔ عبداللہ بن رواحہ ایک کونے میں تھے، بھوک سے برا حال تھا، ایک بوٹی کو نوش رہے تھے کہ اطلاع ملی کہ جعفر بھی گئے، تو بوٹی کو وہیں پھینک دیا۔ اقسمت یا نفس لتنزلن کارہۃ الا تطاوعن ان اجلب الناس وشد الرن ما لي اراك تكرهين الجنة قد طالما قد كنت مطمئنة هل انت الا نطفة في شنة يا نفس الا تقتلي تموتي وهذا حمام الموت قد سليتي ان تفعلي فعلاهما هديتي۔ جنت کو یاد کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ڈانٹ رہے ہیں، تجھے کیوں سستی ہو رہی ہے، تو کیوں جنت کا طلبگار نہیں، چل آگے بڑھ، آگے بڑھ، آگے بڑھے۔ آپ نے فرمایا، جھنڈا عبداللہ نے اٹھایا، قتال کیا، قتل ہوا، اور تھوڑی دیر کے بعد کا وہ گیا جنت میں اور جھنڈا گر گیا اور افراتفری پھیل گئی اور شکست کے آثار مکمل ہو گئے۔ تو ثابت بن اکرم انصاری بدری صحابی، انہیں بھاگ کے جھنڈے کو اٹھایا اور یوں بلند کر دیا کہ کون اسے اٹھائے گا؟ چاروں طرف موت کا رقص ہے۔ لوگوں نے کہا تو ہی اٹھا لے، تو بدر والا ہے، تو ہی اٹھا لے۔ کہ میرے بس کا نہیں، کسی اور کو دو، کسی اور کو دو۔ معلوم نہیں کس نے یہ آواز لگائی، کہیں دیکھا نہیں، کسی کو مل جائے تو بتا دے، اس کا احسان ہوگا۔ کسی نے بیچ میں سے آواز لگائی، خالد کو پکڑاؤ، تو ایک دم سب نے کہا خالد کو پکڑاؤ۔ خالد کہنے لگے بھائی میں تو نیا آدمی ہوں، پہلی جنگ تھی خالد کی، اور بھائی کسی سمجھدار پرانے آدمی کو دو۔ سب نے کہا نہیں نہیں تو پکڑ، تو پکڑ۔ تو انہوں نے ایک ہاتھ سے جھنڈا پکڑ کے دوسرے ہاتھ سے یوں تلوار کو لہرایا، تو میرے نبی نے فرمایا اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال لیا۔ ثم صلی اللہ سیفا من سیوفہ، اب اللہ کی تلوار نکل آئی ہے۔ آئے ہائے کہاں سے ڈھونڈیں، کہانیاں ہی رہ گئیں، کہاں سے لائیں ایسے لوگ۔ آپ نے فرمایا میرے اللہ نے اپنی تلوار کو بے نیام کر دیا۔ اس دن حضرت خالد کے ہاتھ لڑتے لڑتے 9 تلواریں ٹوٹیں، اور اگلے دن جنگ کا پانسا پلٹ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے 3000 کے سامنے 1,00,000 کو بھگا دیا۔ یہ کہاں سے عزتیں ملی ہیں؟ غلام مصطفیٰ بننے سے ملی ہیں۔ بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو اپنی زندگی بناؤ، اس کو لے کر ساری دنیا میں پھرو۔ یہ تبلیغ کا پیغام ہے، یہ تبلیغ کا کام ہے کہ اللہ کے پیغام کو لے کر پھرنا اور آپ کی زندگی پر مر مٹنا، یہ انہیں اپنا کام بنا لیا تھا۔ وہی پرانا سبق آج پھر زندہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے محبوب کے طریقوں کو لے کر ساری دنیا میں پھرو۔